محترم بزرگ و عزیز دوستو، امت مسلمہ اور مسلمان آج جس دور سے گزر رہے ہیں، پستی اور ذلت، انحطاط اور گراوٹ کے جس دور سے آج امت مسلمہ اور مسلمان گزر رہے ہیں، اسلامی تاریخ میں اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ ہر طرف مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور پوری منصوبہ بندی کے ساتھ باطل اور فرقہ پرست طاقتیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اکٹھی ہوتی نظر آ رہی ہیں اور باقاعدہ دھرم سنسدوں میں اس کا شپث لیا جا رہا ہے اور لوگوں کو یہ عہد دلایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہیے اور مسلمانوں کو اس سرزمین سے ختم کر دینا چاہیے۔ ماب لنچنگ کے نام پر پوری منصوبہ بندی کے ساتھ مسلم نوجوانوں کا قتل کیا جا رہا ہے اور اسلامی شناخت پر حملے ہو رہے ہیں۔ اسلامی احکامات کے ساتھ چھیڑخانی روز بروز جاری ہے اور اسلامی تاریخ کو مسخ کرنے اور اس کو مٹانے اور ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ پتہ نہیں اور کیا کیا منصوبہ بند طریقے سے کوششیں جاری ہیں۔ تو جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ انتہائی ذلت اور پستی کا، انتہائی انحطاط اور گراوٹ کا دور ہے۔ ہر انسان، ہر مسلمان کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور ہر عقل سلیم رکھنے والے کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر جو قوم اپنی اتنی شاندار تاریخ رکھتی ہے، جس کا ماضی اتنا شاندار ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، خیر امت کا لقب جس کو دیا گیا اور بہت ساری خوبیوں سے، بہت ساری خصوصیتوں سے اس امت کو نوازا گیا، تو آخر کیا بات ہے کہ اتنا شاندار ماضی اور اتنی شاندار تاریخ رکھنے والی قوم آج ذلت و پستی کے گڑھے میں گرتی جا رہی ہے؟ آج اتنے انحطاط میں کیوں ہے؟ اتنی ذلیل اور بے حیثیت کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر جائزہ لیا جائے، قرآن سے معلوم کیا جائے، احادیث مبارکہ سے معلوم کیا جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے، تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس کی کئی ایک وجوہات ہیں جن کا آج اس خطبے میں مختصر طریقے سے اس کو عرض کیا جائے گا۔ یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ذلت اور پستی کے اسباب ہیں اور جو انحطاط اور گراوٹ کے اسباب ہیں، مسلمان اس سے واقف ہو کر ان چیزوں کو چھوڑنے کی کوشش کریں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی فکر کریں اور دنیا اور آخرت کی ترقی اور عروج کے جو اسباب ہیں ان کو اختیار کرنے کی فکر کریں۔ میں ہمیشہ یہ بات عرض کرتا رہا ہوں کہ یہاں جو باتیں عرض کی جائیں گی وہ سرسری باتیں نہیں ہیں، وہ سرسری باتیں نہیں ہیں، صرف وقت گزاری کی باتیں نہیں ہیں، بہت اہمیت کے ساتھ اور موجودہ حالات میں ہماری کیا ضرورت ہے وہ باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی، اور عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم سب مل کر اپنے اندر ایک قسم کی تبدیلی پیدا کریں، اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں
اور بے فکری اور غفلت کی جو چادر اوڑھے ہوئے ہم سو رہے ہیں، اس غفلت کی نیند سے ہم بیدار ہوں، اس غفلت کی نیند سے ہم جاگیں اور اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ تبدیلی پیدا کریں۔ علماء نے لکھا ہے کہ آخر مسلمان اتنے ذلیل اور بے حیثیت کیوں ہوتے جا رہے ہیں، اور امت مسلمہ اس دور انحطاط سے کیوں گزر رہی ہے؟ تو اس کی سب سے پہلی وجہ یہی ہے کہ مسلمان من حیث القوم، قوم ہونے کے اعتبار سے، قومی اعتبار سے، مسلمان مجموعی اعتبار سے بد عمل اور بے عمل ہوتے جا رہے ہیں، یعنی دین اور شریعت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اور یہ اصول یاد رکھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دستور ہے خدا رحمان کا کہ حقیقی عزت کا حقدار وہی ہے، حقیقی عزت کا حقدار وہی ہے جو اپنی ساری زندگی میں، زندگی کے ہر لمحے میں، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے احکامات کو اختیار کرتا ہے، اور اللہ کے احکامات کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے سامنے اپنا سر جھکا دیتا ہے، سر تسلیم خم کر دیتا ہے، اور سر جھکا کر شریعت کو اختیار کرتا ہے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ حقیقی عزت کا یہی مستحق ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے صاف ارشاد فرمایا کہ عزت کس کو حاصل ہے اور عزت کس کو ملے گی، غلبہ کس کو ملے گا، کامیابی کس کو ملے گی، سرخ روئی اللہ تعالیٰ کس کو عطا فرمائیں گے۔ سورہ منافقون میں اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور عزت اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں کے لیے ہے۔ جو اللہ کی مانے گا، جو اللہ کے رسول کی مانے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی عزت عطا فرمائیں گے، اس کو بھی بلندیاں عطا فرمائیں گے، اس کو بھی کامیابیاں عطا فرمائیں گے۔ تو کامیابیوں کے حاصل کرنے کا راستہ، بلندیوں کے حاصل کرنے کا راستہ، دنیا میں عزت کے پانے کا راستہ یہی ہے کہ مسلمان شریعت محمدی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، مضبوطی سے اپنی زندگی میں اس کو نافذ کر لیں، اور مضبوطی کے ساتھ اپنی زندگی میں عملی شکل میں اس کو اختیار کر لیں۔ جس دن یہ ہو جائے گا، جس دن مسلمانوں کی اکثریت اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارنے والی ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدے امت مسلمہ کے ساتھ فرمائے ہیں وہ وعدے اللہ پاک پورے فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ وعدہ خلاف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بات سے مکرنے والا نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، کہ اپنی بات میں اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وعدہ خلاف نہیں ہے، اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں۔ تو وعدے کے لیے جو شرائط اللہ نے بیان فرمائے ہیں، بندوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان شرائط کو پورا کریں۔ کیا شرائط ہیں؟ کہ مسلمان بنے، ایمان والا حقیقی ایمان والا بنے، مومن حقیقی مومن بنے، مسلمان حقیقی مسلمان بنے۔ آج میں اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لے کر کے دیکھ لیں، ہم نام کے مسلمان ہیں، کام کے مسلمان نہیں ہیں۔ ہم نام کے ایمان والے ہیں، کام کے ایمان والے نہیں ہیں۔ جس دن ہم کام کے مسلمان بن جائیں گے، جس دن ہم کام کے ایمان والے بن جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مدد نازل فرما دیں گے۔ تو یہ پہلا سبب ہے کہ اللہ کی اطاعت سے روگردانی، اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال کر زندگی گزارنا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کو پس پشت اور پیٹ پیچھے ڈال کر زندگی گزارنا۔ میں اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لے کر کے دیکھیں،
کہ کتنا ہمیں اللہ کے دین سے پیار ہے، کتنا ہمیں اللہ کے دین سے محبت ہے، اور کتنا ہم اللہ کے دین کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اپنی زندگی میں اللہ کا کتنا دین ہم بسائے ہوئے ہیں، اور زندگی کے ہر شعبے میں، ہر موقع پر، ہر لمحے میں کتنا ہم اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں، اور کتنا نبی پاک علیہ السلام کی شریعت اور سنت کو ہم اختیار کرتے ہیں۔ ہر آدمی اپنا جائزہ لے کر کے دیکھ لیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا، اللہ کے نبی کی لائی ہوئی شریعت کو چھوڑ دیا، تو پھر ذلت تمہارا مقدر ہے، پستی تمہارا مقدر ہے، بے حیثیتی تمہارا مقدر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کذب الذین من قبلہم فأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان مکے والوں سے پہلے لوگوں نے بھی اللہ کے اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلایا، اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلایا، اللہ نے ان پر عذاب بھیجا، عذاب ان کے پاس ایسے آیا کہ ان کو احساس تک نہ ہوا۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں اللہ نے ان کو رسوا کر دیا۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ جزا اور سزا تو آخرت میں دیں گے، مکمل جزا اور سزا کے لیے اللہ نے قیامت کا دن متعین فرمایا ہے۔ اسی لیے قیامت کو کہتے ہیں یوم الدین، روز جزا، جزا اور سزا کا دن۔ وہاں اچھے اعمال ہوں گے تو اچھا بدلہ ملے گا، برے اعمال ہوں گے تو برا بدلہ ملے گا۔ ہم سورہ فاتحہ میں روز پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، کہ اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں مکمل بدلہ عطا فرمائیں گے، لیکن بندے نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر زندگی گزارتے ہیں، منمانیاں کر کے زندگی گزارتے ہیں، تو اس کی ہلکی سی سزا کی جھلک دنیا میں بھی اللہ دکھاتے ہیں، دنیا میں بھی اللہ دکھاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اللہ کو جھٹلایا تو ان پر عذاب ایسے آیا کہ ان کو خبر تک نہ ہوئی۔ پھر اللہ نے فرمایا فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا۔ یہاں تک بس نہیں ہے، یہ تو ایک ہلکی سی جھلک ہے، ایک سیمپل ہے۔ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت کا عذاب اس سے بڑا ہے، آخرت کا عذاب اس سے زیادہ ہے، آخرت کا عذاب اس سے زیادہ ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ جانتے، اگر وہ پہچانتے، اگر وہ عقل سے کام لیتے تو اس طرح نہیں کرتے تھے۔ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر دنیا میں ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا اور آخرت میں بڑا عذاب آئے گا اور بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اگر اتنا سوچ لیتے، عقل سے کام لے لیتے تو ایسی حرکتیں نہ کرتے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر زندگی گزارنا، اللہ کے دین سے غفلت کے ساتھ زندگی گزارنا، کہ ہمیں نہ اللہ یاد آتا ہے نہ اللہ کے رسول یاد آتے ہیں، کوئی بھی کام ہمارے سامنے ہوتا ہے تو ہمارے جی میں جیسا آیا ہم ایسا کر لیتے ہیں۔ یہ مسلمان کی شان تو ہو نہیں سکتی۔ مسلمان تو ہر حال میں یہ سوچتا ہے، کوئی بھی کام اس کے سامنے آ جائے، کوئی بھی مسئلہ اس کو درپیش ہو جائے، کوئی بھی خوشی کا موقع ہو، کوئی بھی غم کا موقع ہو، ہر حال میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس میں میرے اللہ کا مجھ سے کیا مطالبہ ہے، اس میں میرے پیغمبر مجھے کیا رہنمائی فرماتے ہیں، آپ نے کیا رہبری فرمائی ہے، وہ باقاعدہ اس کو دیکھتا ہے۔ اگر ہم نہیں دیکھ رہے ہیں اور ہماری زندگی سے یہ چیزیں غائب ہیں تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے صاف اور کھلے الفاظ میں ارشاد فرمایا، جعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری، اللہ تبارک و تعالی نے
ذلت اور پستی اس آدمی کے حق میں مقدر کر دی ہے جو میری لائی ہوئی شریعت کی مخالفت کرے گا، میری سنت کو چھوڑ کر زندگی گزارے گا، میری لائی ہوئی شریعت کے احکامات کو چھوڑ کر زندگی گزارے گا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کو اور احکامات کو چھوڑ کر زندگی گزارے گا، تو ذلت اور پستی ہر حال میں اس کا مقدر ہے، ہر حال میں اس کا مقدر ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ، کہ جو آدمی میرے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور کا طریقہ اختیار کرے گا، میری رہبری کو چھوڑ کر کسی اور سے رہبری حاصل کرے گا، مجھے نمونہ بنائے بغیر کسی اور کو نمونہ بنائے گا، میری زندگی کو دیکھے بغیر کسی اور کی زندگی کو دیکھے گا، اللہ فرماتے ہیں انہی کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا، وہ انہی کے ساتھ سمجھا جائے گا۔ آج میں اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لے کر کے دیکھیں کہ زندگی کے اپنے معمولات میں، زندگی کے شعبوں میں ہم نے کس کو نمونہ بنایا ہوا ہے، کس کی رہبری میں ہم چل رہے ہیں، اور کس کو ہم نے اپنا آئیڈیل بنا کر زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، یہ فکر کی بات ہے، انتہائی فکر کی بات ہے۔ آج مسلمان مجموعی اعتبار سے دین سے غافل ہیں، اللہ کے احکامات سے غافل ہیں۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد مجموعی اعتبار سے ایسی ہے جو دین سے بالکل بے خبر ہیں، انہیں اللہ یاد آتا ہے نہ اللہ کے رسول یاد آتے ہیں، نہ ان کو خوشی کے موقع پر یاد آتا ہے کہ اس خوشی کے موقع پر اللہ اور اللہ کے رسول کا کیا فرمان ہے، نہ غم کے موقع پر یاد آتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اس میں کیا رہبری ہے۔ میں اللہ کا ماننے والا، اللہ کے رسول کی رسالت کو تسلیم کرنے والا، اپنے آپ کو میں مسلمان سمجھتا ہوں، تو میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اللہ کی طرف متوجہ رہوں اور اللہ کے نبی کی طرف متوجہ رہوں، ہر حال میں ان سے رہبری حاصل کروں، ہر حال میں ان سے رہبری حاصل کروں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہماری طبیعت ایسی نہیں ہے، ہماری طبیعتیں اس کے خلاف ہیں، تو پھر فکر کرنا چاہیے، پھر فکر کرنا چاہیے اپنے ایمان کی، فکر کرنا چاہیے اپنے اسلام کی، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو خوش فہمی میں تھے کہ ہم مسلمان ہیں، نام میرا عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، لیکن میرے عزیز و دوست و بزرگوں، قیامت کے دن حشر کا میدان قائم ہوگا، جب یہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، منو مٹی نیچے دبا دیا جائے گا، تنے تنہا پڑے رہیں گے، وہاں پتہ چلے گا کہ تم مسلمان نہیں تھے، تم مسلمان نہیں تھے۔ یقیناً تمہارا نام ووٹر کارڈ میں مسلمانوں کا نام تھا، یقیناً لوگ تمہیں مسلمان سمجھ رہے تھے، لیکن تمہاری بدعملیوں کے نتیجے میں، گناہوں کے نتیجے میں، گناہوں کے ارتکاب کی نحوست کی وجہ سے، گناہ کرتے 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 اسلام تمہاری زندگی سے نکل چکا تھا، ایمان اللہ نے چھین لیا تھا۔ جب تم دنیا سے آئے ہو تو ایمان سے خالی ہو کر آئے ہو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، یہ پہلا سبب ہے دین سے دوری اور دین سے بے خبری، اللہ کے احکامات سے دوری، اللہ کے رسول علیہ السلام کی شریعت اور آپ کی سنت سے دوری، یہ بنیادی سبب ہے۔ دوسرا سبب علماء نے لکھا ہے، جو کچھ دیندار ہیں، جو کچھ اللہ کے حکم کو ماننے والے ہیں، مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے، مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے کہ وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے میں اپنی مرضی سے کام لیتے ہیں، اپنی مرضی سے کام لیتے ہیں، یعنی اللہ کے احکامات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، اللہ نے یہ حکم دیا ہے تو اس حکم میں سے جتنا مجھے اچھا لگے میں اس پر عمل کروں گا، جتنا میری سمجھ میں آئے میں اس پر عمل کروں گا، جتنا میری عقل میں آئے میں اس پر عمل کروں گا، اور جتنا عمل کرنے میں میرے لیے آسانی ہو میں اس پر عمل کروں گا۔
جس پر عمل کرنے میں دشواری ہو، مشکل ہو، یا میری سمجھ میں نہ آتا ہو، یا میرے نفس کے خلاف ہو، یا میرے آل اولاد کے خلاف ہو، یا معاشرے کے خلاف ہو، میں اس پر عمل نہیں کروں گا۔ یہ منمانی اسلام ہے، منمانی دین ہے۔ اس دین پر نجات کا کوئی وعدہ نہیں ہے، نجات کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ۔ یہودیوں کے بارے میں اللہ کہتے ہیں قرآن میں جتنی باتیں کہی گئی ہیں ان سب میں ہمارے لیے عبرت ہے، وہ سب باتیں ہماری نصیحت کے لیے کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم اللہ کے کلام کی بعض آیتوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ اللہ کے بعض حکموں کو مانتے ہو اور بعض حکموں کو چھوڑ دیتے ہو؟ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی ایسا ہو، یعنی منمانی دین اختیار کرنے والا ہو، کچھ حکموں پر عمل کرنے والا اور کچھ حکموں پر عمل نہ کرنے والا، کچھ کو ماننے والا کچھ کو نہ ماننے والا، جو آدمی ایسا ہوگا اور ایسے کام کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا بدلہ سوائے دنیا کی ذلت کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ سوائے دنیا کی ذلت کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، آج میں اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لے کر کے دیکھیں، تھوڑا بہت جو دینداری ہمارے اندر ہے اس میں بھی ہم نے اپنے نفس کو اور اس کی خواہش کو ملایا ہے۔ نفس کی اس میں آمیزش ہے اور اپنی چاہت کا اس میں دخل ہے، اپنی خواہش کا اس میں دخل ہے، اپنی مرضی کا اس میں دخل ہے کہ جتنا ہمیں پسند آتا ہے اور جتنا ہم عمل کر سکتے ہیں اتنا کریں گے، باقی اس کے علاوہ ہم نہیں کریں گے۔ جیسے مثال کے طور پر میں عرض کرتا ہوں، آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، جیسے نکاح کا موقع ہے، نکاح کا موقع ہے، مسجد میں نکاح کرنے کی بات ہے۔ مسلمانوں میں تھوڑا بہت اس کا رواج ہو گیا ہے مسجدوں میں نکاح کرنے کا، تو لوگ مسجد میں نکاح کرتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی بے شرم ہوتے ہیں کہ مسجد کو آتے ہوئے بھی باقاعدہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ آتے ہیں، واپس جاتے ہوئے بھی اللہ کی نافرمانی کے ساتھ جاتے ہیں، باقاعدہ ویڈیو کے ساتھ آتے ہیں اور ویڈیو کے ساتھ واپس جاتے ہیں۔ جیسے ہی دولہا یہاں سے قبول کیا کہہ کر گلے مل کر باہر نکلتا ہے، وہاں دہلیز کے پاس باہر اتنا بڑا کیمرہ لے کر ایک آدمی کھڑا رہتا ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ اللہ کے ساتھ کھلی بغاوت ہے، یہ اللہ کے ساتھ کھلی بغاوت ہے کہ ایک حکم مانیں گے ایک حکم نہیں مانیں گے، ایک حکم پورا کریں گے ایک حکم پورا نہیں کریں گے۔ تو دیکھیں، مسجد میں نکاح کرنا یقیناً یہ اچھی بات ہے، سنت ہے اور برکت کی بات ہے، شریعت کے حکم کی تعمیل ہے، لیکن جیسے ہی یہاں سے فارغ ہوئے وہیں سے اللہ کی نافرمانی شروع ہے۔ اب تو یہ ہے کہ نکاح کے خطبے کے سننے کے لیے اور ایجاب اور قبول کے وقت کو گزارنے کے لیے نوشاہ کا ایک الگ لباس ہوتا ہے۔ جیسے ہی یہاں گلے مل کے وہ فارغ ہو گئے، اب فنکشن ہال میں داخل ہونا ہے تو وہاں ان کا ایک الگ لباس ہوتا ہے، وہاں ان کا ایک الگ لباس ہوتا ہے۔ یہ دوغلا پن مسلمان کی شان نہیں ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، مسجد میں آپ داخل ہوئے ہیں ٹوپی لگا کر، سنت لباس پہن کر، تو یہی لباس آخر تک باقی رہے، اس میں کیا حرج ہے؟ کیا حرج ہے؟ لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہاں سے جیسے ہی فارغ ہوئے پھر وہ فنکشن ہال میں آپ جا کر دیکھیں گے تو کوئی دوسرا دولہا نظر آئے گا، لباس بدلا ہوا، چہرہ بدلا ہوا۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ میں نے ایک مثال آپ کو پیش کی ہے، باقی زندگی کے اور شعبوں میں بھی دیکھ لیں، زندگی کے اور شعبوں میں بھی دیکھ لیں
مثال کے طور پر مسلمان عبادتوں میں تو اللہ کے حکم کا پابند ہے، لیکن معاملات میں اللہ کے حکم کا پابند نہیں ہے۔ تجارت میں اللہ کے حکم کا پابند نہیں ہے، تجارت میں شریعت اور سنت کا پابند نہیں ہے۔ وہاں آدمی یہ سوچتا ہے یہاں تو بازار والے جیسا کہیں گے ویسا کریں گے، یہاں جیسے بازار میں تجارت ہوتی ہے ویسے کریں گے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، ایسے مسلمان ہم نہیں ہیں۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ جیسے وہ نماز میں اللہ کے حکم کا پابند ہے کہ اپنے اختیار سے کوئی عمل نہیں کر سکتا، بالکل اسی طریقے سے وہ اپنی تجارت میں بھی سنت طریقہ اختیار کرے۔ اللہ کے نبی نے تجارت کر کے بتائی ہے، تجارت کے اصول بیان فرمائے ہیں، اور عملی طور پر خود آپ نے تجارت کر کے بتایا ہے کہ تجارت کیسے کی جاتی ہے۔ لیکن یہ دوغلاپن ہے کہ عبادتوں میں تو اللہ کے نبی کی ہم مانیں گے لیکن تجارت میں نہیں مانیں گے۔ معاشرتی زندگی کو ہم لے لیں، عبادتوں میں مانیں گے لیکن معاشرتی زندگی میں نہیں مانیں گے۔ میراث کی تقسیم کا مسئلہ ہے، وراثت کی تقسیم کا مسئلہ ہے، کتنے فیصلے ایسے ہو جاتے ہیں شریعت کے خلاف کہ بیٹھ کر ادھر ادھر کر کے سیٹنگ کر دی جاتی ہے، لیکن نہ ان کو پتہ ہوتا ہے، نہ اللہ کے حکم کا پتہ ہوتا ہے، نہ شریعت کا پتہ ہوتا ہے۔ بیٹھ کر اپنے اندازے سے طے کر دیا گیا، کوئی فیصلہ کر دیا گیا۔ فیصلہ کرنے والوں کو بھی تو سوچنا چاہیے کہ وہ بھی تو مسلمان ہیں، اور جس کا فیصلہ کر رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ جو اپنی مرضی کا دخل ہے اسلام اور شریعت کے عمل میں، یہ بھی ہمارے لیے ذلت اور پستی کا ایک سبب ہے۔ قرآن میں اللہ نے صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا۔ کہ ایسی دوغلی پالیسی اختیار کرنے والے اور شریعت محمدی کے عمل میں اپنی مرضی کو دخل دینے والے، ان کا سوائے بدلہ دنیا کی ذلت کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد یا قوم سمود کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ زمر میں فرمایا کہ ان کی بدعملیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ان پر عذاب بھیجا۔ اللہ نے اس عذاب کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا لِنُذِيقَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ عذاب تو دنیا میں صرف ایک سیمپل دکھانے کے لیے تھا، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، آخرت کا عذاب تو اس سے زیادہ ذلت والا ہے، آخرت کا عذاب تو اس سے زیادہ ذلت والا ہے۔ تو آج دنیا میں ہم ذلیل اور خوار اور دنیا میں بے حیثیت اسی لیے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کی شریعت کو پیٹ پیچھے ڈال دیا ہے، اور تھوڑا بہت جو عمل کر رہے ہیں اس میں بھی منمانی ہے، اس میں بھی اپنی مرضی کا دخل ہے۔ تو میرے عزیز دوست بزرگوں، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پورے اور پکے مسلمان بنیں۔ قرآن میں اللہ نے ہمیں دعوت دی ہے ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والوں سے خطاب کر کے اللہ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ میں ہم مسلمان اور کچھ میں ہم مسلمان نہیں ہیں، بعض چیزیں مانیں گے بعض چیزیں نہیں مانیں گے، بعض چیزوں کو تسلیم کریں گے بعض چیزوں کو تسلیم نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے دعوت دی ہے کہ پورے کے پورے مسلمان بن جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر کا قصہ نہیں ہونا چاہیے، پورے کے پورے مسلمان بن جاؤ۔ جب تم پورے کے پورے مسلمان بن جاؤ گے تو پھر اس کے بعد اس زندگی کا لطف اٹھا پاؤ گے، دنیا میں جنت کا مزہ آئے گا۔ آپ اللہ والوں کی زندگیوں کو دیکھیں کہ ایسی مصیبتوں اور ایسے حالات میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو ایسا چین و سکون عطا فرماتے ہیں کہ بادشاہوں کو بھی وہ سکون میسر نہیں ہوتا، بادشاہوں کو بھی وہ سکون میسر نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت اور دین اسلام کو مضبوطی سے تھامنا، عملی شکل میں اس کو اختیار کرنا، یہ وقت کا اہم ترین تقاضا ہے، یہ وقت کا اہم ترین تقاضا ہے کہ مسلمان عملی مسلمان بنے، عملی نمونہ پیش کریں،
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جس طرح عملی نمونہ پیش کیا تھا، جس طرح عملی نمونہ پیش کر کے بتایا تھا کہ اسلام اور اسلامی احکامات اللہ کے بندوں کے لیے کتنے رحمت والے ہیں اور اس میں انسانوں کے لیے کتنی برکت ہے اور کتنی رحمت ہے، عملی طور پر صحابہ نے جب بتایا تھا تو اقوام عالم کے سمجھ میں آیا، تب جا کر لوگ جوق در جوق، فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے۔ آج میرے عزیز و دوست بزرگوں، ہماری زندہ لاشیں مسلمانوں کو، دیگر اقوام کو اسلام میں داخل ہونے کے لیے رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔ ہم بظاہر زندے ہیں لیکن دین نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کے احکامات نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کی یاد نہ ہونے کی وجہ سے حدیث کے مطابق ہمارے دل مر چکے ہیں، ہمارے دل مر چکے ہیں۔ تو یہ ہماری زندہ لاشیں اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین میں داخل ہونے کے لیے رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ مشہور جملے ہیں، سب جانتے ہیں، جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں اسلام اچھا ہے، مسلمان اچھے نہیں ہیں۔ صحابہ کے دور میں یہ تفریق نہیں تھی، صحابہ کے دور میں یہ تفریق نہیں تھی۔ صحابہ کے دور میں جو اسلام تھا وہی مسلمان تھے، جو مسلمان تھے وہی اسلام تھا۔ آج ہمارے درمیان میں جو فرق ہو گیا، جس کی وجہ سے ہم ذلیل ہوتے جا رہے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ جو اسلام کی تعلیمات ہیں مسلمان ان کو اختیار کریں، جو اسلام کے احکامات ہیں مسلمان ان کو اختیار کریں اور پورے طور سے عملی شکل میں اس کو اختیار کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں بھی سربلندی عطا فرمائے، دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے اور آخرت کی ابدی نعمتوں سے بھی اللہ تعالی ہمیں مالا مال فرمائے۔ اللہ چاہتے یہی ہیں کہ بندے اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں، لیکن ہم اپنے ہاتھوں سے ذلیل ہونا چاہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے ذلیل ہونا چاہیں تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا اس میں کیا قصور ہے؟ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، آج ہم نے اللہ کے دین کو چھوڑ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت اور آپ کے لائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ کر ہم نے ذلت و خواری اور ذلت و پستی کا لبادہ اوڑھ لیا ہے، روز بروز اور ذلیل ہوتے جا رہے ہیں۔ اس ذلت سے نکلنے کا اور اس پستی سے نکلنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ مسلمان مجموعی اعتبار سے یہ طے کریں کہ ہم اللہ کے دین کو عملی شکل میں اختیار کریں گے۔ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اسلامی احکامات پر اگر کوئی اعتراض ہو جائے، کوئی مخالفت والا قانون پاس ہو جائے تو مسلمان اس کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہے لیکن عمل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ دین کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اسی دین پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بغیر عمل کے کوئی نتیجہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں بھی ایمان کا تذکرہ فرمایا ہے وہاں اللہ نے ساتھ میں عمل کا بھی تذکرہ فرمایا ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل ہوگا تب نجات ملے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف آدمی کا ایمان والا ہو جانا کافی ہے۔ جتنی جگہ آپ دیکھتے جائیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں جو ایمان لائے اور عمل صالحہ انہوں نے کیے ان کے لیے اللہ نے جنت الفردوس رکھی ہے۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، ایمان کی شرط کے ساتھ مرد ہو کہ عورت ہو، اگر اعمال صالحہ ہوں گے تبھی کامیاب ہوں گے۔ اور دنیا کے اعتبار سے دنیا میں اگر لوگوں کے دلوں میں محبت، لوگوں کے دلوں میں نفرت کی دوری، عداوت کو ختم کرنا اگر تم چاہتے ہو، اللہ نے فرمایا کہ ایمان مضبوط کرو، عمل مضبوط کرو، اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیں گے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ کے دین کو مضبوطی سے اختیار کرنے والے بنیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ علماء نے لکھا ہے
کہ آج ہماری ذلت اور پستی کا ایک اہم اور بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے۔ قرآن سے ہم بہت دور ہو گئے ہیں، قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم ذلیل ہوتے جا رہے ہیں۔ قرآن یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، دستور حیات ہے، اور انسان کے زندگی گزارنے کا اللہ نے اس میں طریقہ بتایا ہے۔ زندوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے یہ قرآن بھیجا تھا، لیکن مسلمانوں نے مردوں کے لیے ایصال ثواب کی کتاب اس کو سمجھ لیا، جس کی وجہ سے کوئی مرتا ہے تو قرآن اس وقت اٹھایا جاتا ہے جب زندے ہیں تو اس سے رہبری حاصل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ قرآن زندوں کے لیے، زندوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا کلام ہے، مردوں کے ایصال ثواب کی کتاب نہیں ہے۔ اس میں زندوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، قرآن پاک میں سورہ فرقان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ کے سامنے یہ شکایت کریں گے کہ اے میرے پروردگار، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت کے دن پیغمبر کہیں گے اے میرے رب، میری قوم نے تیرے بھیجے ہوئے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو قرآن کو چھوڑنے کی کئی شکلیں ہیں، قرآن کو چھوڑنے کے کئی طریقے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ قرآن کو چھوڑنے کا مطلب قرآن پر ایمان نہ لانا، یہ بھی قرآن کو چھوڑنے میں داخل ہے۔ قرآن کو پڑھنے کی کوشش نہ کرنا، یہ بھی قرآن کو چھوڑنے میں داخل ہے۔ پڑھنا آتا ہے، تلاوت نہ کرنا، یہ قرآن کو چھوڑنے میں داخل ہے۔ تلاوت بھی کر رہے ہیں لیکن قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، اس میں غور و فکر اور تدبر نہ کرنا، یہ بھی قرآن کو چھوڑنے میں داخل ہے۔ اور اپنی بیماریوں کا علاج اور قرآن سے نہ کرنا، یہ بھی اس کو چھوڑنے میں داخل ہے۔ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے شفا بتایا ہے۔ آپ تفسیر کی کتابوں کو پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے سلسلے میں فرمایا کہ یہ شفا ہے، اور محدثین نے، مفسرین نے بہت ساری صورتوں کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ صورت اگر پڑھیں گے یہ بیماری دور ہوگی، یہ صورت اگر پڑھیں گے یہ بیماری دور ہوگی۔ لیکن میرے عزیز و دوست بزرگوں، ہم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا اور قرآن کو چھوڑ کر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جن کو قرآن سے وابستگی نہیں ہے، قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، اور اس سے افسوس کی بات یہ ہے کہ زندگی کا ایک بڑا عرصہ گزر گیا، ایسی تمنا تک کبھی نہ ہوئی اور اس کے لیے محنت اور کوشش نہ ہوئی کہ میں قرآن کو سیکھ لوں اور اس کو پڑھنے والا بن جاؤں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، قرآن کو سیکھنا اور اس کو پڑھنا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ مردوں کے لیے بھی قرآن کو سیکھنا ضروری ہے، عورتوں کے لیے بھی قرآن کو سیکھنا ضروری ہے، بچوں کے لیے بھی قرآن کو سیکھنا ضروری ہے۔ ہم عہد کریں اس بات کا کہ ہم بھی قرآن کو سیکھیں گے اور اپنے گھر کی عورتوں کو بھی قرآن سکھائیں گے اور اپنے بچوں کو بھی قرآن سکھانے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک مہم چلانے کی ضرورت ہے اور ایک فکر پر بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ مسلمان دوبارہ قرآن کی طرف واپس آ جائیں، قرآن کی طرف واپس لوٹ جائیں، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو دین کے مطابق زندگی گزارنے اور اپنی منمانی کو چھوڑ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی منشا کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پوری امت مسلمہ کو توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔